ربكما تكذبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 93 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 94 سے سورہ ختم تک اور سورہ مریم کی ابتدائی 24 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سنا۔ ناظرین، اگر ذوالقرنین کے بارے میں ہم تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو اس میں کافی اختلاف رہا ہے کہ ذوالقرنین کس بادشاہ کا نام ہے کہ جس نے دور دور تک اپنے کامیابی کے جھنڈے نصب کر دیے، لیکن قرآن پر جب ہم نظر ڈالیں گے تو اس میں صراحت سے ہمیں ملتا ہے کہ ذوالقرنین یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ذوالقرنین جس مقام پر بھی جاتے تو کامیابی کے جھنڈے نصب کر دیتے، اور یہاں تک کہ آپ مغرب میں پہنچ گئے اور زمین کے دوسرے کنارے پر، بلکہ جس علاقے میں آپ جاتے تو وہاں پر کامیابی کے جھنڈے نصب کرتے چلے جاتے۔ چنانچہ اسی طریقے سے آپ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں پر 2 پہاڑ موجود تھے، اور وہاں پر رہنے والی قوم حضرت ذوالقرنین سے یہ کہنے لگی کہ دیکھو، ہمارے اس علاقے میں یاجوج ماجوج نامی قوم اور اس کے لوگ موجود رہتے ہیں جو فساد برپا کر رکھا ہے اور ہم سب کو ستاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے راستے میں کوئی مضبوط دیوار تعمیر کر دیں گے تو ہم اس میں آپ کا مکمل تعاون کریں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے راستے میں ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دی۔ ناظرین محترم، یہ یاجوج ماجوج کون سی قومیں ہیں، ان کے رہنے کا مقام کہاں پر ہے، اور ان کے لیے جو مضبوط دیوار تعمیر کی گئی وہ کہاں پر ہے؟ اس کے متعلق بعض مؤرخین و مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یاجوج ماجوج اور ان کے لیے جو دیوار تعمیر کی گئی اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں، اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے تمام حصوں میں اسی کے متعلق مکمل ریسرچ کیا ہو۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ قیامت کے قریب یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین پر فساد برپا کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ الکہف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر
آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا۔ بولا کہ یہ میری پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور پھونکا جائے تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کیا یہ کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں ہم نے یاجوج ماجوج نامی قوموں کا ذکر سنا۔ اس کے متعلق تفسیروں میں جو روایت بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج لوہے سے بنائی گئی مضبوط دیوار کے پیچھے بند ہے اور وہ اس دیوار کو چاٹتے رہیں گے۔ جب شام ہو جائے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ کل ہم اس کے بعد کا کام کرتے جائیں گے، لیکن جب دوسرے روز آ کر دیکھتے ہیں تو وہ دیوار اپنی پہلے کی طرح حالت میں آ جاتی ہے، اور جب وہ نکلنے والے ہوں گے تو اس سے ایک دن پہلے وہ یاجوج ماجوج انشاءاللہ کہیں گے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرے روز آ کر دیکھیں گے تو وہ اسی حالت پر دیوار رہے گی جس حالت میں وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ زمین پر آ جائیں گے، پھیل جائیں گے اور فساد برپا کرتے رہیں گے اور سارا کا سارا پانی پی جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام لوگوں کو موت دے دے گا، پھر یہاں تک کہ ان کے مرنے کی وجہ سے زمین پر بدبو پھیل جائے گی، گندگی پھیل جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے اصحاب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے ایسی بارش کو نازل فرمائے گا کہ جو زمین کو صاف کر دے گی دھو کر۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم
بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ ہوں گے مہمانی کے لیے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی ہو جائے تو بھی میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر خشک ہو جائے اور باتیں احاطے میں نہ آئیں، اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے لے آیا جائے۔ اور آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ فی الحال ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ کہف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ تکمیل کر چکے ہیں۔ اب ہم سورہ مریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ انتہائی برکت اور عظمت والا سورہ ہے اور یہ مبارک سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، جس میں 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے نزول کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام پر مصیبتیں بڑھ چکی تو آپ نے انہیں یہ حکم فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے چلے جاؤ۔ تو چنانچہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت حبشہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ تو مکہ والوں نے حبشہ کے بادشاہ سے یہ کہنے لگے کہ ان کو وہاں پر آنے نہ دیا جائے، لیکن بادشاہ نے ان کی بات کا انکار کر دیا اور صحابہ اکرام کو وہاں پر آنے کے لیے اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد مکہ والوں نے ایک سازش اور رچائی، وہ یہ تھی کہ بادشاہ سے یہ کہنے لگے کہ دیکھو ان صحابہ اکرام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سوال کرو۔ جب بادشاہ نے صحابہ اکرام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو دربار میں سناٹا چھا گیا اور خود بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو الغرض بادشاہ جب یہ منظر دیکھا
तो तमाम सहाबा इकराम के बड़ी इज्जत व एहतराम करने लगा और अदब के साथ उसने अपने पास सहाबा इकराम को रख लिया। तो इस तरीके से मक्के वालों की एक और साजिश नाकाम हो गई। तो अब ये वाक़या सूरह मरियम के नुज़ूल के बाद हुआ है। तो आइए नाज़रीन, सूरह मरियम की इब्तिदाई फरमुदात को जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ या आइन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िया वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्राअती आक़िरन फहब ली मिन लदुनक वलिय्या यरिसुनी वयरिसु मिन आलि याक़ूब वज्अल्हु रब्बि रज़िया। का हा या ऐन सौद। ये तज़किरा है आपके परवरदिगार के मेहरबानी फरमाने का अपने बंदे ज़करिया पर, जबकि उन्होंने अपने परवरदिगार को पोशीदा तौर पर पुकारा, जिसमें यह अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो गई हैं और सर के बालों में सफ़ेदी फैल गई है, और इसके कबल कभी भी आपसे मांगने में मेरे रब मैं नाकाम नहीं रहा हूँ, और मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों की तरफ से अंदेशा रखता हूँ, और मेरी बीवी बांझ है। इस सूरत में आप मुझको ख़ास अपने पास से एक ऐसा वारिस यानी बेटा दे दीजिए कि वो मेरे उलूम ख़ासा में मेरा वारिस बने और मेरे जद यानी याकूब के ख़ानदान का वारिस बने, और उसको ए मेरे रब अपना पसंदीदा बनाइए। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वकानत इम्राअती आक़िरन वक़द बलग़तु मिनल किबरि इत्तिया। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुवा अलय्य हय्यिनुन वक़द ख़लक़तुक मिन क़ब्लु वलम तकुन शैआ। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह। क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविय्या। ऐ ज़करिया, हम तुमको एक बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा, और इसके कबल हमने इसको किसी का हम सिफत न बनाया होगा। ज़करिया ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, मुझे औलाद किस तरह होगी जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहाई हद को पहुँच चुका हूँ। इरशाद हुआ कि हालत मौजूदा यूं ही रहेगी और फिर औलाद होगी। ऐ ज़करिया, तुम्हारे रब का कौल है कि ये अम्र मुझको आसान है और मैंने तुमको पैदा किया हालांकि तुम पैदाइश के कबल कुछ भी न थे।
अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दीजिए। इरशाद हुआ कि तुम्हारी अलामत यह है कि तुम 3 रात और 3 दिन तक आदमियों से बात न कर सकोगे। فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا। हालांकि तंदुरुस्त हो गए, बस हुजरे में से अपनी कौम के पास बरामद हुए और उनको इशारे से फरमाया कि तुम लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। ऐ यहया, किताब को मजबूत होकर लो। और हमने उनको उनके लड़कपन ही में दीन की समझ और ख़ास अपने पास से रिक़्क़त क़ल्ब और पाकीज़गी अता फरमाई थी, और वो बड़े परहेज़गार और अपने वालिदैन के खिदमतगुजार थे और सरकशी करने वाले या हक़ ताला की नाफरमानी करने वाले न थे। और उनको अल्लाह ताला का सलाम पहुँचे जिस दिन के वो पैदा हुए और जिस दिन के वो इंतकाल करेंगे और जिस दिन वो क़यामत में ज़िंदा होकर उठाए जाएंगे। वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت तक़िया। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम का भी जिक्र कीजिए जब वो अपने घर वालों से अलहदा होकर एक ऐसे मकान में जो मशरिक़ की जानिब था गुस्ल के लिए गईं। फिर उन घर वाले लोगों के सामने उन्होंने पर्दा डाल दिया। बस इस हालत में हमने उनके पास अपने फ़रिश्ते को भेजा और वो उनके सामने एक पूरा आदमी बनकर ज़ाहिर हुआ। कहने लगी कि मैं तुझसे अपने रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू कुछ खुदा तरस है तो यहाँ से हट जा। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا। फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ ताकि तुमको एक पाकीज़ा लड़का दूँ। वो ताज्जुब से कहने लगी कि भला मेरे लड़का किस तरह होगा, हालांकि मुझको कभी किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं बदकार हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही औलाद हो जाएगी। तुम्हारे रब ने इरशाद फरमाया है कि ये बात मुझको आसान है और इस तौर पर इसलिए पैदा करेंगे ताकि हम इस फर्जंद को लोगों के लिए एक निशानी बना दें और रहमत बनाएं, और ये एक तयशुदा बात है जो ज़रूर होगी। فأجاء المغاض إلى جذع النخلة
قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا صدق الله العظيم۔ پھر ان کے پیٹ میں وہ لڑکا رہ گیا۔ پھر اس حمل کو لیے ہوئے اپنے گھر سے کسی دور جگہ میں الگ چلی گئیں۔ پھر درد زہ کے مارے کھجور کے درخت کی طرف آئیں، گھبرا کر کہنے لگیں کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ پھر انہیں آواز دی گئی ان کے اس پائن مکان کی طرف کہ تم غمزدہ مت ہو، تمہارے رب نے تمہارے پائن میں ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ذکر و اذکار کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کے تعلق سے سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔